اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں بیت المقدس میں نماز تراویح ادا کرنے والے مسلمانوں کو کہ وہاں پر شور شرابہ ہوتا رہا، فائرنگ ہوتی رہی، دھماکے ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ مسلمانوں کا وہاں پر نماز مکمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان ماں سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ایران نے پوری دنیا میں ایک سلسلہ یوم القدس کی ریلی کے نام سے شروع کر رکھا ہے، جس میں دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں امریکہ اور اسرائیل مرد آباد اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یمن میں جو ہے آج دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوا، اور جس میں الموت الامریکہ، الموت الاسرائیل، اللعنۃ علی الیہود، النصر الاسلام، اس نعرے کا پرچار کیا گیا، جس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی ہم موت چاہتے ہیں، اسلام زندہ باد ہے اور آل یہود جو ہیں وہ مرد آباد ہیں۔ تو یہودیوں کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے، تو انہوں نے آج بیت المقدس میں حملہ کر کے نمازیوں پر ایک دفعہ پھر جو ہے ظلم و بربریت کی، اور بیت اللہ میں جو ہے دہشت گردی کی ایک تاریخ رقم کی ہے، جو یقیناً یہود و نصارہ کی سفاکیت کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے عیاں کر رہی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں دراصل یہی اسلام کے اور انسانیت کے بدترین دشمن ہیں، جبکہ مسلمان اور اسلام جو ہے یہ امن پسند ہیں۔ مسلمان اگر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دن میں ہر اس فرد سے اتحاد کرتا ہوں اور اس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں جو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر اس فرد پر لعنت کرتا ہوں جو آل یہود کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے اور ان کو مل جل کر جو ہے اپنے دشمن سے لڑنے کی ہر محاذ پر توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر میں سعودی عربیہ سے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی کہوں گا کہ جناب اس وقت بڑا ایک ظالمانہ حملہ جو ہے مسلمانوں پر کیا گیا ہے، جس میں ابھی تک زخمی اور شہداء کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور افغانستان میں بھی جو ہے ایک یوم القدس کی ریلی پر دھماکے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ خدا خیر کرے، اللہ تعالیٰ بہتری کے معاملات کرے۔ تو یہاں پر یہی گزارش کرنا چاہوں گا، جب تک مسلمان آپسی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کرتے تب تک جو ہے اسرائیل کو جو اور آزاد نہیں کروایا جا سکتا، اور فلسطینیوں کی صحیح معنوں میں حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر متحد ہو کر فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے کام کرنا ہوگا، تاکہ اللہ کے گھر کو جو ہے آل یہود سے آزاد کروایا جا سکے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر اس فرد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہر اس فرد کو نشان عبرت بنا دے جو فلسطینی مسلمانوں کا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکمرانی نہیں چاہتا۔ آمین یا رب العالمین۔